السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لاڈ۔ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کس طرح کے ٹاپک لے کر آتی ہیں، مگر آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں تجربات کی روشنی سے اٹھایا ہے، کیونکہ لاڈ کہیں آپ کو آپ کی شخصیت کو سنوار دیتا ہے تو کہیں بگاڑ دیتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ لاڈ والا ٹاپک اٹھایا جائے، کیونکہ مختلف جگہ مختلف گھروں میں مختلف لوگوں کو لاڈ اٹھواتے ہوئے اور لاڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو لاڈ کی وجہ سے ضدی بن گئے ہیں، ان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ان کی شخصیت ان کی ذات میں بہت سے گیپس ہیں۔ ایک طرح سے ان کی جو زندگی ہے وہ انتشار کا شکار ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا اسی ٹاپک پہ بات کی جائے۔ لاڈ، لا لاپرواہ پن، الف انا پرست، ڈال ڈر خوف، یہ تین لفظ اپنے اپنے معنیوں کو جنم دیتے ہیں۔ یہ جو ڈکشنری جو میں بناتی ہوں، کیا کہتے ہیں، یہ ڈیفینیشنز جو بناتی ہوں وہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں اور ارد گرد کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے بناتی ہوں۔ یہ میں کسی خاص کوئی بک سے یا کہیں سے ڈکشنری سے میں اٹھاتی نہیں ہوں، یہ میرے مطابق میرے الفاظوں کے معنی ہیں جو معاشرے کی روح سے میں دیکھتی ہوں۔ اگر کہیں غلطی ہوگی ہو یا برا لگے تو معاف کیجیے گا، مگر یہ حقیقت ہے۔ تو لاڈ کبھی کبھی حد سے زیادہ آپ کی شخصیت میں لاپرواہ پن، انا پرست اور ڈر خوف کا عنصر پیدا کر دیتا ہے۔ کہیں آپ انا پرست بن جاتے ہیں، ایک ایسے خول میں بند ہو جاتے ہیں جہاں صرف آپ اپنی منمانی چلاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا ٹھیک، جو وہ کہہ رہا ہے تو غلط ہے۔ پھر ایسے انسان چاہتے ہیں کہ ہر کوئی میری جی 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 حضوری کرے، مگر کب اور کیسے، کب تک کون کرے گا یہ بتائیں۔ جی حضوری بند کرنا کر دیں آپ تو کیا ہوگا، آپ کو غصہ آئے، تو پھر غصہ آنے کے ساتھ ساتھ کچھ شخصیات ایسی بھی ہوتی ہیں جو لاڈ کی وجہ سے ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ خاص طور پر ایک اماں اپنے بچوں کے، اپنے بیٹے کے بیٹی کے بہت لاڈ اٹھاتی ہے، بہت زیادہ، تو وہ نازک مزاج بن جاتے ہیں، ہر جگہ اپنے پلوں سے باندھ کے رکھتی ہیں، تو پھر انہیں اڑنے کی عادت نہیں رہتی۔ وہ ہجوم میں بھیڑ میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، ان میں فیصلہ لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر فیصلہ اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ دیتے ہیں، کیونکہ اسے عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ذات پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کر پاتا، اسے لگتا ہے کہ میں اپنے لاڈ کے خول سے نکلوں گا تو میرے لیے نقصان ہوگا، کیونکہ اس کی تربیت میں بہت زیادہ لاڈ خوف کا عنصر پیدا کر چکا ہے۔ وہ کسی خاص کام کرتے وقت، فیصلہ لیتے وقت گھبراتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور یہ ڈر بچپن سے رفتہ رفتہ جوانی تک آ جاتا ہے، اور جوانی میں یہ خوف، یہ ڈر مکمل طور پر تخلیق پا جاتا ہے۔ آپ نے ہمارے ارد گرد آپ بھی دیکھیے، ذرا نظر درائیے، آپ کے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں، برادری میں، کہیں نہ کوئی ایسا شخص آپ کو ملے گا، ایسی بچی یا بچہ ملے گا جو یا تو ڈر یا خوف کا شکار ہوگا، یا انا پرست ہوگا، یا لاپرواہ ہوگا۔
کیونکہ جب بچہ ضد کرنے لگتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں چھوٹا ہے یہ، چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، بڑا ہوگا صحیح ہو جائے گا۔ پر وہ ایک ضد، دوسری ضد، تیسری ضد، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی پرسنالٹی کو تو بنا چکی ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب اس کی ضد پوری نہیں ہوتی تو وہ غصہ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جو دوسرے عناصر ہیں وہ اس کی شخصیت میں تخلیق پا جاتے ہیں، اور پھر اس کی پوری پرسنالٹی ڈسٹربنس کا شکار ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف لاڈ کے بہت فوائد ہیں تو بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، مثبت اور منفی، اور بہت زیادہ لاڈ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بچپن کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے جو آپ کو آخر تک لے جاتی ہے۔ تربیت میں انتشار تخلیق کرنے کا پہلا تصور ہی لاڈ ہے، کیونکہ لاڈ آپ کی شخصیت میں نازک مزاجی اور سخت مزاجی دونوں کو لے کر آتا ہے۔ لاڈ میں ہر خواہش پوری کرنے سے آپ ایک اچھا انسان نہیں بلکہ بچوں کو پستی کی طرف بھی لے کر جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس لیے کہتے ہیں کہ میانہ روی کا تصور، اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ مینٹین رکھنا چاہیے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جب بچے کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں ترسنے کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ، کچھ بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہیں، اور وہی بچے مدد کرنا جانتے ہیں، اور جن کی ہر خواہش پوری ہو انہیں اس مطلب سے کیا کر۔ ایسے لوگ تو لینا جانتے ہیں، دینا نہیں۔ مدد کا لفظ اور یہ احساس ان کے ارد گرد سے چھوا بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیجیے گا، ایسے لوگ جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں یا بچپن میں کھلونے یا کسی چیز کے لیے ترسے ہوں تو وہ لوگ بہت اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں، بہت مددگار ہوتے ہیں۔ وہ اس لفظ، اس کے مفہوم سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ آشنا ہوتے ہیں اس احساس سے۔ وہ بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا، ضرور ملیں گے آپ کو۔ لاڈ تو نخرے پن کو تشکیل دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں، ہر معاشرے، ہر گھر میں لاڈ اٹھایا نہیں جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کی قسمت ہر موڑ پر، ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ برے وقت میں وہ اپنے آپ کو اس بدحالی سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ بچپن میں اور لڑک پن میں اٹھایا جانے والا لاڈ اسے یاد آتا ہے، کیونکہ اسے اچھا کھانے، اچھا لباس پہننے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن آنے والے حالات کا وہ مقابلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ اگر اسے اس طرح سے لاڈ، اس طرح سے اس کی خواہشیں اور اس طرح سے اسے چیزیں نہ مل پائیں، ایسا ہوتا ہے، بعد میں آپ پچھتاتے ہیں، لیکن جب کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ لاڈ پن کا یہ پودا خود آپ نے اپنے آنگن میں لگایا ہوا ہوتا ہے۔ بعض لاڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو بگاڑنے کے بجائے پازیٹیو طرف لے کر جاتے ہیں، سنوار دیتے ہیں، ایک کامیاب انسان بنا دیتے ہیں۔ پر یاد رکھیے گا، اس لاڈ میں میانہ روی ہوتی ہے، پیار کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ مار پٹائی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلا جاتا ہے اس لاڈ میں۔ اگر کوئی چیز دلوائی بھی جاتی ہے، کوئی کھلونا، کچھ
کتابیں یا کوئی ایسی چیز جو انہیں پسند ہے ان کے شوق کے اکارڈنگ، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو ماں باپ یا بڑوں کو پتہ ہوگا نہیں یہ چیز ان کی شخصیت کو، ان کے دماغ کو کہیں اور لے جائیں گی، تو وہ اس چیز سے روکتے ہیں، وہ خواہشات کو پورا کرتے ہیں، مطلب احساس دلوا کر پہلے انکار کرتے ہیں، نہیں 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 نہیں، پھر بتاتے ہیں، پھر کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ تمہاری پوزیشن آئے گی یا تم اتنے سال کے ہو جاؤ تو تمہیں یہ سائیکل ملے گی، ہاں نیکسٹ ایئر تمہاری اچھی پوزیشن آئی تمہیں یہ ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ بچے کو آگے بڑھانے کا، منزل کی طرف لے کر جانے کا ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک لاڑپن کا تصور ہے، پر اسے پتہ ہے کہ یہاں میں نے اسٹرگل کرنی ہے، اگر میں نے اسٹرگل کی تو میں آگے جاؤں گا، اور یہی اسٹرگل پن اسے بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ یہ بھی تو لاڑپن کا ایک تصور ہے، اور ایک وہ بھی ہے لاڑپن کا تصور جو پہلے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا، جو آپ کو مکمل ہی کام چور بنا دیتی ہے، جو بیٹھے بٹھائے ہر چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ لاڑپن بھی میری طرح میرے اکارڈنگ یہ تصور لے لیں کہ اسکرائب اسٹیٹس اور اچیو اسٹیٹس کی طرح ہے، مطلب اچیو اسٹیٹس ہر چیز ہمیں اچیو کرنی پڑتی ہے، تو لاڑ کا ایک تصور یہی ہے، اور اسکرائب اسٹیٹس میں جیسے بائی برتھ ہمیں ہر چیز ملتی ہے نا، تو لاڑپن کا جو نیگیٹو تصور ہے وہ یہی لگا لیں کہ ہر چیز مطلب بن کہے مل گئی ہے، ہلکا سا فرمائش کیا وہ چیز مل گئی ہے، مگر جو اچیو سے چیز حاصل ہوتی ہے وہ کامیابی تک یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک لاڑلا پن۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اور کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی اچھی بات کے ساتھ۔ میں کوشش کرتی ہوں ان ٹاپکس پہ بات کروں جو ہمارے ارد گرد ہیں، جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، اور ایسے ٹاپکس کو جن پر ہم دھیان نہیں دے رہے ہوتے، ہم کامن سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر اصل میں وہی ٹاپکس ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، ہمیں آگے تک لے کر جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں اپنے ٹاپکس میں وہ چیزیں بیان کروں جو میں نے محسوس کی ہیں، جو ریالٹی بیس ہیں، کیونکہ میرا ٹاپک اینتھروپولوجی ہے، وہ تو تمام سبجیکٹس کو پڑھتا ہے، تو پھر میں وہی ٹاپک اٹھاتی ہوں جو معاشرے میں ارد گرد موجود ہیں، جو بیس بنتے ہیں مختلف چیزوں کے، چاہے وہ غربت کے ہو، چاہے وہ کرائمز کے ہوں، چاہے آپ کو مطلب نفسیاتی طور پر بیمار بنا رہے ہوں، مطلب مختلف اس میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ڈیمانڈس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے جو سوشل ایشوز کو ڈسکس کریں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کروں ٹاپکس، اس کے اندر کسی نہ کسی سوشیولوجیکل یا اینتھروپولوجیکل تھیورسٹ کو سے ریلیٹ کروں ٹاپکس کو۔ اب سوچ رہی ہوں، پہلے کیا کہتے ہیں، جب میں نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی تو پھر مجھے بہت سے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اپنی پوئٹری ہی کیا کریں، مطلب وہی چیز اچھی ہے آپ کے لیے پلیٹ فارم۔ تو کچھ لوگوں نے مطلب پازیٹیو رسپانس بھی دیا، کچھ لوگوں نے مطلب نیگیٹیو بھی دیا۔ نیگیٹیو تو نہیں کہوں گی کیونکہ وہ ان لوگوں کی اپنی رائے تھی، ان کا حق تھا، وہ جس طریقے سے بتائیں، اپنی فیلنگ کا اظہار کریں، اور ان لوگوں کی کرٹیسزم سے بھی اور ان لوگوں کے مطلب رائے سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس کیا کہتے ہیں فیلڈ میں آئی، یہ پلیٹ فارم ملا سوشل میڈیا کے تھرو جو آپ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی شاید نہیں، یقیناً کچھ غلطیاں ہوتی ہوں گی مجھ سے، اور یقیناً ہے بھی کہ جو بولتے ہوئے، پیش کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے ہوتی ہوں گی، پر انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ صحیح ہو جائیں گی، اور آپ لوگوں کے لیے اسی طرح اس سے مزید اچھے ٹاپکس لکھوں گی بھی اور شیئر بھی کروں گی۔ اللہ حافظ۔